اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 183۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم نے آپ نے آیت بھی جیسے دیکھ لی ہوگی اور سن لی ہوگی، تو ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا تھا، لیکن کیونکہ اب رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ سٹارٹ ہوا ہے، تو ابھی میں نے یہ سوچا ہے کہ وہ قیامت والا ٹاپک جو ہے اس کو پاز کر کے، تو فی الحال رمضان کے مہینے کی مناسبت کے سے ہم جو رمضان کے بارے میں یا روزوں کے بارے میں قرآن پاک میں بالکل چند سی آیات ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ رمضان کا ٹاپک پہلے کر لیتے ہیں اور دوبارہ پھر قیامت کے ٹاپک کو دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے۔ اور کیونکہ یہ تو چند سی آیات ہیں، رمضان، روزہ، اور ساتھ میں ہی میں رمضان یا روزے کے بارے میں جو چند ہیں آیات، اور اس کے بعد اعتکاف بھی کیونکہ اسی مہینے کے ساتھ زیادہ تر وہ ہے، تو اس کی بھی کوئی ایک دو آیات ہیں وہ بھی کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ اس مہینے میں روزوں جتنا ایک روزہ ضروری ہے، پورے سال میں ہی نماز ضروری ہے، لیکن اس میں ذرا مسلمان ہم ذرا زیادہ فوکس کرتے ہیں، نماز کوشش کرتے ہیں ساری پڑھ لیں اور سارا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے تو پورے سال کے لیے فرض ہیں وہ، اور ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہیے، لیکن لوگوں کا کیونکہ اس منتھ میں ذرا زیادہ رجحان ہوتا ہے، تو روزے اور نماز دونوں کا ٹاپک ہم پہلے کر لیتے ہیں، اور جب یہ ختم ہوگا تو پھر ہم قیامت کا ٹاپک جو ہے دوبارہ سے وہاں سے ری سٹارٹ کر لیں گے۔ یہ آیت چھوٹی تھی، اسی لیے میں نے تھوڑی یہ ڈیٹیلز بھی بتا دیں، اور اس پہ تھوڑا سا مزید بھی ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو۔ آپ نے جیسے کہ آیت کو دیکھ لیا، یہ سب سے مشہور ترین آیت ہے جو آپ اکثر سنتے ہوں گے، اس میں ٹی وی میں بھی آتی ہے، کسی ویڈیو میں، اور یہ سب سے زیادہ رمضان اور روزوں کے لیے جو سب سے مشہور ہے آیت وہ یہی ہے، اور ہر جگہ یہی آپ موسٹلی دیکھتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے سورہ بقرہ میں 183 184 نمبر آیت، 183 یہ ہے، اس سے اگلی 184، پھر 85 اور 187، یہی چار جو آیات ہیں یہی مین روزوں کے لیے قرآن پاک میں آیات ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ قدر ہے، جو کہ روزوں اور اس طرح تو نہیں بات ہوتی اس میں، لیکن وہ بھی ظاہری بات ہے، سورہ قدر کیونکہ رمضان کے ہی آخری عشرے میں آتی ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ جو ہے روزوں کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے، نہ ٹاپک بنا کے وہ کیا گیا ہے۔ یہی 3 4 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ اکٹھی ہی آیات ہیں جو کہ صرف روزوں کا یہی ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی آیت میں اس کی یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی آیت کو پہلے پڑھتے ہیں ایک دفعہ، پھر دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ ایک بات تو پہلی یہ ہوگی کہ روزے ہم پہ فرض ہیں، جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ اب دیکھیں ایمانیات، ہم اوورآل تو ایمانیات کی وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جس پہ اللہ پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، کتابوں پہ، رسولوں پہ، قیامت پہ، تقدیر پہ، ہم قیامت پہ چل رہے ہیں، اور اس کے بعد صرف تقدیر کا رہ گیا۔ یہ تو ایمانیات ہی ہے۔ اس کے بعد جو کرنے والی چیزیں ہیں نا عبادات میں، وہ سب سے پہلے نماز، پھر زکوٰۃ اور پھر روزہ، یہ 3 ہی کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ حج آپ پہ اگر آپ اس پہ آپ پورا اترتے ہیں، زندگی میں ایک بار کرنا ہے، وہ بھی آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں اور سارا کچھ، اس کی کافی ساری شرطیں ہیں، بس وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کے کھانے پینے کی، جسم کی اور بولنے کی اور آپ کے کاموں کی طہارت ہے، بس وہ اس کے علاوہ یہ ٹوٹل دین ہے۔ یہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں۔ تو عبادات میں نماز، زکوٰۃ اور روزہ
3. تو روزے کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں یہ آیت ہے جہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پر یہ فرض ہیں. کوتیبہ، یہاں کوتیبہ کا ورڈ ہے اوپر اگر آپ پڑھیں، لکھ دیے گئے ہیں. کوتیبہ علیکم، تم پر لکھ دیے گئے ہیں، مینز فرض کر دیے گئے ہیں. تو یہ کوتیبہ اوپر آپ ورڈ بائی ورڈ بھی ترجمہ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں. اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے. اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کہ یہ ہم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں، ہم تو آخری امت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول ہے اللہ کے، تو ان سے پہلے ہی ساری امتیں گزری ہیں نا. تو ان ساری لوگوں پہ بھی اللہ پاک نے روزے فرض کی، مینز ہر امت پہ ہی روزے ضرور ہیں. اور یہی وجہ ہے، میں جو آپ کو بتا رہا تھا، یہی وجہ ہے قرآن پاک میں روزوں کا یا رمضان کا زیادہ ذکر ہے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہ حصہ ہے، کیونکہ ہر امت میں یہ تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کنٹینیوٹی ہی ہیں اس دین کی، جو اسلام ایک دین ہے. اور یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا ہے رسولوں والے ٹاپک میں. تو لوگوں کو پتہ ہی تھا، جو مکہ کے لوگ تھے یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کے ماننے والے ہی تھے. تو دین تو ان کے پاس بھی کہیں کافی پہلے کسی نہ کسی فارم میں موجود تو تھا ہی نا. دو کہ انہوں نے اس کو کرپٹ کر دیا ہوا تھا، غلط خراب کر دیا ہوا تھا، اس میں شرک بہت زیادہ شامل کر دیا ہوا تھا. لیکن وہ اصل دین کو جاننے والے تھوڑے بہت تو تھے ہی نا. تو اس لیے ان لوگوں کو روزے کا پہلے پتہ، یہ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ ان کو پتہ تھا. تو اسی لیے اللہ پاک نے زیادہ ڈیٹیل نہیں بیان کی اور سمپلی کہہ دیا کہ روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے. اگر ان لوگوں کو روزے کا پتہ ہی نہ ہوتا تو یہ لفظ اٹ سیلف، جو سیام کا ورڈ ہے، یہ جو عربی میں جو یہاں قرآن پاک میں یہاں پہ موجود ہے، جب یہ نازل ہوا تو یہ لفظ ان عربیوں میں ہونے کا اٹ سیلف یہ ایک دلیل ہے. یہ لفظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تصور بھی ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو اس کا تصور بھی تو موجود ہوتا ہے نا. تو وہ تصور تو ان عربیوں میں موجود تھا ہی. ان کو پتہ تھا روزہ کیا ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں، یا روزہ کیا چیز ہے. اب بھئی آپ ہندوؤں میں بھی دیکھ لیں، دنیا کی کوئی مذہب نہیں ہے جس میں روزے کا تصور نہ کسی فارم میں. اس کی فارمز ڈیفرنٹ ہیں. ایون آپ اپنے پاس یہ ہندوؤں کو دیکھ لو، ان میں بھی روزہ، وہ ورت وغیرہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ رکھنے کا تصور تو ہے ہی ہے نا. تو وہاں بھی روزے کا پتہ تھا، اسی لیے تو ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے. کوئی روزے کی پہلے ڈیٹیل نہیں بتائی کہ روزہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے. روزے کو بس رکھنے کا کہہ دیا گیا. تو اس کا تصور موجود تھا کیونکہ اس سے پہلی قوموں میں، اس سے پہلی امتوں میں یہ تھا. اور وہ اسی آیت میں ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں. اچھا، اب آخری پارٹ جو ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. روزہ الٹیمیٹ فارم ہے کسی انسان کے لیے اپنی عبادت کی. نماز تو ایک آسان سی چیز ہے نا، آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، اٹھے جا کے وضو کیا اور مصلے پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیا. لیکن اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، اپنی شہوت سے روکنا، اپنے اوپر حلال چیزوں کی بھی پابندی. دیکھیں ہم روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی جو ہوتے ہیں ان پہ بھی پابندی اپنے آپ پہ لگا لیتے ہیں. تو یہ ایک الٹیمیٹ فارم ہوتی ہے اللہ کے سامنے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا اور اپنے بندے ہونے کا دعویٰ کرنا. یہ اس کی ایک الٹیمیٹ فارم ہے کہ تیرے حکم کے لیے ہم حلال چیزیں بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ تقوی جو ہے، تقوی پیدا کرتا ہے. یہ اتنے اس لیول پہ چھوڑنا اور نماز وغیرہ نماز پڑھنا، اور یہ سمجھے کہ ایک پورے سال میں ایک کورس ہو جاتا ہے، ایک پورا ریفریشل کورس ہوتا ہے ہمارا. ریفریش ہو جاتی ہیں چیزیں پورے دین کے بارے میں. کچھ ایسی محفلیں ہوتی ہیں، کچھ ہم بیانات سن لیتے ہیں، کچھ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں،
نماز زیادہ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، کچھ ایسا ماحول بن جاتا ہے افطاری کا، سحری کا، کچھ پروگرام ایسے لگے ہوئے ہیں، کوئی ٹی وی پہ بھی ایسی ہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، کچھ نعتیں لگی ہوئی ہیں، تو وہ ایک ماحول بن جاتا ہے جس میں آپ ایک دفعہ دوبارہ ریفریش ہو کے اپنا پورا ایمان اور اپنا کچھ نالج وہ سارا ریفریش کر لیتے ہیں، ایک دوبارہ تعلق جوڑ لیتے ہیں دین کے ساتھ. تو یہ اللہ پاک نے سال بعد اسی لیے رکھا. اصل میں تو یہ اسی یاد دہانی کے لیے ہی ہے، لیکن یہ سال بعد اس کا ایک ایسا کورس کر دیا جاتا ہے پورے ایک مہینے کے لیے کہ ایک پوری ایک حالت میں سے آپ گزر جائیں، مہینے کے کچھ دنوں میں بھی آپ پہ وہ حالت آ جائے تو آپ کا ایک ریفریشنگ وہ ہو جاتا ہے اور تقوی پیدا کر دیتا ہے. جزاک اللہ خیر.